دنیا میں آ کے اگر آپ نے بنا سوچے سمجھے زندگی گزاری تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں لگی لپٹی نہیں رکھ سکتا، آپ کو تسلی نہیں دے سکتا کہ آپ کا کلمہ آپ کے کام آئے گا۔ آپ نے نہ کلمہ پڑھا ہے، نہ آپ اسے جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس وقت میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بتا بھی دے کہ کلمے کا مطلب یہ ہے اور یہ اس کے تقاضے ہیں تو پھر آپ ہاتھ جوڑ لیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلہ مضامین میں آج ہمارا موضوع ناقابل معافی جرم۔ دیکھیں، بہت اہم بات ہے اور بہت اہم موضوع ہے، لیکن ابتدائی طور پہ میں آپ کو کہوں کہ ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انسان، دیکھیں ایک بات میں کہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، دنیا میں آ کے جب آپ ہوش و حواس سنبھال لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزاریں، یہ میں مجمل بات کر رہا ہوں، تفصیل بھی میں کر دوں گا کی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف یہ کہ زندگی دی ہے اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں زندگی گزارنے کی تمام لوازمات زندگی سے نوازا ہے، یعنی مادی جو ضروریات ہیں وہ آپ کی پوری کی ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا یعنی مادے یعنی میٹیریل کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو دنیا میں جسم آپ کو دیا ہے تو وہ آپ کی روحانی ترقی ہے۔ اور مختصر طور پہ میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی اس لیے دی ہے کہ آپ اپنے اوپر آپ اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں یا اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ قرآن ہے صبغت اللہ، پھر تخلقوا باخلاق اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ تم اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی صفات جو ہیں۔ تو یہ مطلب مقصد ہے کہ آپ امتحان دیں اور امتحان میں کامیابی کے لیے جد و جہد کریں اور محنت کریں، تفصیل میں نے کی بھی ہے۔ تو یہ مقصد ہے۔ تو اب دنیا میں آ کے جب آپ ہوش و حواس سنبھال لیتے ہیں یعنی عاقل بالغ ہو جاتے ہیں، اب آپ یا تو مجرمانہ زندگی گزاریں گے، یعنی مجرمانہ زندگی کیا ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے بے خبر رہے، اپنے مقصد تخلیق سے بے خبر رہے، اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت پر یقین نہ کیا اور دنیا کی طرف رخ کر لیا اور دنیا کے لیے زندگی گزاری، یہ مجرمانہ زندگی ہے۔ آج امت مسلمہ ایک مجرمانہ زندگی گزار رہی ہے اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہی ہے، دنیا ہی اس کا نصب العین ہے، مقصد حیات ہے، اور بس یہ دنیا ہی، لم یرد الا الحیات الدنیا، اللہ کی یاد جو حقیقی یاد ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، دنیا کی یاد ہم پر حاوی ہے اور ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ناقابل معافی جرم، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ایسا کرنے کی یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بنایا۔ جو رویہ ہم نے اختیار کیا ہے اور جس بات پر ہم نے یقین کر لیا ہے وہ تو واضح ہے۔ میں دیکھیں اس بات پہ اصرار کر رہا ہوں، بار بار مختلف طریقوں سے کہہ رہا ہوں، ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت جان لیا ہے، اس کی کامیابی کو بھی ہم نے حقیقت جان لیا ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ یہی زندگی ہے اور کامیابی اسی دنیا کی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اپنی زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے۔ دنیا
دنیا کی کامیابی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے اور دنیا کی کامیابی کو مدعے زندگی بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی اس میں زیادہ کوئی دلائل کے انبار کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ ہم سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ہمیں اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی تھی، اللہ اللہ کرتے زندگی گزارنی تھی، ہم دنیا دنیا کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں، بات بڑی، یعنی ایک ایسی ہم پر بے ہوشی طاری ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں، ہم ہوش میں آنا بھی نہیں چاہتے۔ دنیا کا ایک نشہ ہے، اس میں ہم ٹن ہیں، اور اس میں ہم بہت سے الفاظ، یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دین کو بھی جانتے ہیں، ان کا رخ بھی دنیا کی طرف ہے۔ بعض پڑھے لکھے دینی دانشور اسکالرز، وہ بھی جانے انجانے میں صحیح بات کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، ملاقات ہے۔ اللہ کے حضور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ نیت کرتے ہیں، اور پھر بات چیت شروع ہو جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو ہم سب، بہت سے لوگ نمازی ہیں، کروڑوں ہوں گے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور کیوں کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں ایک عادت ہے جو ہماری بنی ہوئی ہے، ہمارے والدین نے ہمیں ایک عادت ہمیں بنا دی ہے، اور اسی کے لیے ہم بس اسی کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ بعض مائیں میں دیکھتا ہوں، یعنی اپنے قریبی خاندان میں، یہ وہ نماز روزے پر زور اگر ہے کسی کا، ماں باپ کا، تو وہ بچے کے نماز روزے پر ہے۔ بس بچہ نمازی ہو جائے اور روزے رکھنے لگے، ہمارے خیال میں دین مکمل ہو جاتا ہے اس سے۔ بچے کو داڑھی نہیں رکھوانا چاہتے عام طور پہ والدین، بچہ بھی چونکہ ایسی معاشرے کی پیداوار ہے تو وہ داڑھی خود نہیں رکھتا، نہیں، خواہش نہیں بیدار ہوتی، کیونکہ اس کے کلاس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، دیگر ہم جولی جو 9-10 میں تقریباً یا 8 میں داڑھی جب بھی آتی ہے تو آ جاتی ہے، تو بچے فوراً داڑھی منڈوا دیتے ہیں۔ میرے خود اپنے خاندان میں جو میری داڑھی آئی تو میرے خاندان میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا مٹھائی منگاؤ۔ اب افضال جو ہے داڑھی منڈوائے گا، اس پہ جوانی آ رہی ہے، مٹھائی منگوانے اس موقع پہ، یعنی داڑھی کٹوانے پر مٹھائی منگواؤ۔ میرے اپنے مطلب خاندان کے لوگوں نے، ایک آدھ ایسا تھا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اچھا دیکھیں، میں اپنے موضوع سے ہٹ نہیں رہا، اور کہنا میں کیا چاہتا ہوں ابھی میں نے کہا نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے جو اظہر من الشمس ہے۔ ہر رسول داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، وہ ہے سورہ مزمل کی مشہور آیت ہے کہ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ اس قبیل کی بہت سی مختلف طریقے سے، مختلف الفاظ سے وہ ہے آیات آئی ہیں، لیکن سورہ مزمل کی میں پیش کروں، إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ تھوڑا غور کیجئے، اپنے اوپر رحم کریں، میری بات نہیں، میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو ذرا غور سے سنیں اور توجہ دیں اس پہ۔
ورنہ خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے، آپ کی خیر نہیں ہے. اپنی خیر سے آگاہ ہوں. ہماری خیر اللہ کے راستے پر چلنے میں ہے. اللہ کے راستے پر نہ چلے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. یہ میں قرآن کے حساب سے بات کروں. دیکھیں، ایک تو سیدھا راستہ ہے اور ایک باقی راستے ٹیڑھے ہیں. سیدھا راستہ ایک ہے، اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ سیدھا ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ راستہ جو ہے سیدھا، یہ مجھ تک جا پہنچتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے. اللہ کے پاس جانے کی ہم نے تیاری کرنی ہے. ملاقات، دنیا کی زندگی پر راضی نہیں ہونا. اللہ کی ملاقات کی امید رکھیں، دنیا کی زندگی پر راضی نہ ہوں. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں تو پھر جنت آپ کی ہے. دیکھیں، میں مختصر بات بتا رہا ہوں. اور جو لوگ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہیں اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ یہ سب جہنم میں جائیں گے. دیکھیں، رسمی جو ہمارا دین ایمان ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم نہ اسلام کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. دین کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے. یعنی دین کو تو بات میں کر رہا ہوں، کلمہ طیبہ کا مطلب ہم نہیں جانتے. تو بہرحال یہ ساری باتیں آپ سنیں اس کو اور اس پر غور کیجیے. تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے. اور میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر آپ راستہ بھٹک گئے، دنیا میں آ کے اگر آپ نے اللہ کو منزل نہیں بنایا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزاری. دیکھیں، یہاں میں رکوں گا. اصل جو انسان کا یعنی انسان کی کامیابی کا راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، دین ہے جس کا نام اسلام ہے. دین اسلام. دین اسلام کیا ہے؟ مختصر میں آپ کو بتاؤں. دین اسلام آپ کو زندگی ایک تو مقصد بتاتا ہے کہ بھئی کیا مقصد ہے، اور پھر آپ کو یعنی بتاتا ہے کہ بھئی زندگی کیسے گزارو، زندگی کیسے گزارو. ایک شعبے کا حکم نہیں ہے، یہ دین تمام زندگی پر محیط ہے. ہر چیز کے لیے ہدایت موجود ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. صبح سے لے کر شام تک یا شام سے لے کر صبح تک آپ نے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. تو میری بات سنیں، اپنے اوپر رحم کریں. ایسا جرم نہ کریں جس کی بخشش نہیں ہو سکتی. اگر آپ راستہ بھٹک گئے، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ یہ رسمی دین ایمان آپ کے کسی کام کا نہیں آئے گا. دنیا کی حد تک آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا جب تک آپ اعلانیہ کفر یا شرک کا ارتکاب نہ کریں یا ایسے کلمات نہ کہیں. دیکھیں، اس میں عمل کی بات ہے. ہم تو مشرکانہ کافرانہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اب آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا. آپ کا مال و جان محترم ہے، اور آپ ہی کیا کسی کافر یا مشرک کا بھی نہ آپ مال غصب کر سکتے ہیں نہ اس کی جان لے سکتے ہیں بنا کسی وجہ کے.
انسان کا خون محترم ہے، الا یہ کہ موقع آئے اور جائز اللہ تعالیٰ جائز قرار دے دے، جیسے کہ میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے تو وہاں کے احکامات بدل جاتے ہیں، تو وہ الگ ہے، جنگ ہو رہی ہے میدان جنگ میں، پھر جو وہ ہے وہ قتل جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جنگ نہیں ہے تو آپ کسی کافر کا نہ مال ہڑپ کر سکتے ہیں، نہ اس کی جان کو نقصان پہنچا سکتے، کافر کی بھی، مسلمان کی تو بہت بڑی بات ہے۔ خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے اگر آپ نے بنا سوچے سمجھے زندگی گزاری تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں لگی لپٹی نہیں رکھ سکتا، آپ کو تسلی نہیں دے سکتا کہ آپ کا کلمہ آپ کے کام آئے گا۔ آپ نے نہ کلمہ پڑھا ہے، نہ آپ اسے جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس وقت میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بتا بھی دے کہ کلمے کا مطلب یہ ہے اور یہ اس کے تقاضے ہیں تو پھر آپ ہاتھ جوڑ لیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تو سینکڑوں سال گزر رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں کہ مسلمان مومن ہونے کا نام نہیں لے رہا، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم اپنی تاریخ کو پڑھ لیں۔ خیر، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی کی بات کر رہا ہوں، میں ماضی کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی آپ ہوش میں آ جائیں اور اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اللہ کو منزل بنائیں، آخرت پر یقین کریں۔ اس وقت بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ اس وقت آخرت برپا ہے۔ اب اچھے اعمال کے اثرات مختلف ہیں اور برے اعمال کے اثرات مختلف ہیں۔ اس وقت آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، آپ کے دل پر زنگ ہے، آپ کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں اس وقت، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے حق سے جو رخ پھیر لیا ہے اور دنیا کی طرف رخ کر لیا، یہ اس کے نتائج ہیں۔ تو نتائج بہرحال میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ جزوی طور پہ آخرت یہاں جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا ہے کہ جو سزا ہے یہ جہنم، یہ قیامت تک محدود نہیں ہے۔ وہ ایک شعر کا مصرع ہے، میں بھول رہا ہوں، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی حرش برپا ہے۔ اور جیسے کہ دیکھیں زیادہ میں اپنا موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، اس وقت بھی آپ اپنے اعمال کے نتائج بھگت رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کے دل پر تالا لگا ہوا ہے، آپ پریشان ہیں، اور آپ کی پریشانی یعنی آیا ہے، آپ کے حالات اس وقت پریشان کن حالات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ جو بھی ہیں، اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہے یا جو گلی کا خاکروب ہے میونسپلٹی کا، اور اس کے مابین جو بھی کیٹیگریز ہے، مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے، قلبی سکون، دلی سکون، دائمی سکون ہمیں میسر نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے اور دنیا کی یاد میں ہمارا یعنی ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے اور دنیا کی یاد میں زندگی۔ ہمارا مسئلہ دیکھیں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں نقطہ ہے، ہم دنیا کے لیے، دنیا کی سوچ میں دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ زندگی تو دیکھیں ایک سفر ہے، اور یہ سفر اللہ کی طرف آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ کا مسئلہ دنیا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا مسئلہ اللہ یعنی اللہ کا، اس میں آپ نے محتاط رہنا ہے، تقوی کی جو صفت ہے اپنے اختیار کرنی ہے۔ تو ہم تو محتاط نہیں ہیں، ہم تو غیر محتاط ہیں۔ اچھا، آج کا جو موضوع ہے میرا، میں تقریباً آدھی بات میں کر چکا ہوں، اور آدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی، اگر آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اگر آپ کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، آخرت پر اگر آپ کا یقین کامل نہیں ہے اور آپ اللہ کو منزل نہیں بنایا، اللہ کے راستے پر نہیں ہے، اللہ کی طرف رخ نہیں ہے،
تو یہ جرم جو ہے یہ ناقابل معافی ہے۔ اچھا، اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس کو بھی ذرا غور کیجیے۔ انسان، اب میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں مختصر طور پہ، آسانی سے، اگر آپ کی منزل اللہ ہے حقیقت میں، اور آپ نے ارادہ کر لیا ہے آخرت کی کامیابی کا، اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے، تائب ہو گئے ہیں اللہ کی طرف، تو اب لازماً آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی، آپ کو شوق ہوگا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں، تو آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ اب آپ کا معبود کیا ہے جس کی آپ عبادت کریں؟ عبادت کا لفظ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں وہ معبود ہے آپ کا۔ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہ توحید ہے، اور زندگی اللہ کے حکم سے گزاریں، یہ توحید ہے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا، تھوڑا یہ جملہ سنیں، دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کی طرف اب آپ رخ کریں گے اور دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، اب آپ کے لیے ہدایت یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا۔ آج قرآن دیکھ لیں، بس ایک رسم الخط ہے، ما بقی من القرآن الا رسم ہو، اور اسلام کا صرف نام ہے۔ مساجد بھری ہوئی ہیں، اچھی ہیں، ہدایت نہیں ہے اس میں، ہدایت سے خالی ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کی طرف رخ نہ کیا، زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہ کیا، اب آپ زندگی خاص کریں گے دنیا کے لیے، اب آپ کا مسئلہ دنیا ہوگا صرف۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے علاوہ آپ کی کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ اب اللہ آپ کا معبود حقیقی نہیں ہوگا۔ معبود برائے نام ہے، نام بھی ہے، آپ کلمہ برائے نام پڑھیں گے۔ اصل معبود وہ ہے جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، جس کی مرضی سے آپ زندگی گزاریں گے، اور وہ آپ کی نفس ہے، خواہشات نفس۔ یعنی اب آپ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ آپ دیکھ لیں، مجھے تو اب معلوم نہیں ہے کہ مجھے کون سن رہا ہے، عورت ہے، مرد ہے، یا جو بھی ہے، لیکن آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اس وقت، جو بھی ہے امت مسلمہ، اور دین، اللہ کی ہدایت اور رسول کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ دین یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ دو چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، جو کہ حضور نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے قرآن اور نبی کا طریقہ اس کو چھوڑ دیا، اہمیت نہیں ہے۔ میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ تقویٰ معنی بھی ہم نہیں جانتے، جاننا بھی نہیں چاہتے، دین مطلب بھی پتہ نہیں ہے، جاننا بھی نہیں چاہتے، آخرت ہمارا یقین صفر ہے، بات تو ختم ہو گئی۔ دیکھیں، بڑی ہماری کہانی جو ہے یہ بڑی کھلی ڈلی ہے، اس میں کسی دلائل کے انبار کی مجھے ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہر شخص کا مقصد اس کے جو باڈی لینگویج ہے اور اس کی باتوں سے عیا ہو رہا ہے۔ آپ کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو اہل نظر ہیں، اہل نظر کی اس میں دیکھیں تھوڑی سی اس میں سمجھ بوجھ، اگر آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن اگر آپ زندگی منچاہی گزار رہے ہیں اور دنیا کی طرف رخ ہے آپ کا، اور دنیا آپ کا مسئلہ نمبر ایک، پہلا اور آخری مسئلہ آپ کا دنیا ہے، تو آپ اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بن سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے تابع ہیں، بس آپ کی مرضی، ہوائے نفس۔
ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو یہ شرک ہے۔ دیکھیں میں گفتگو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ اصل میں آپ سے بات کر رہا ہوں سورہ نساء میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، لیکن ایک میں آپ کو ایک آیت نمبر 116 کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ آیت نمبر 116 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے لفظی بات کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، میں نے کیا ناقابل معافی جرم، ان یشرک بہ کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اس کے سوا جس کو چاہے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک بنایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وہ گمراہ ہو گیا، یعنی رستے سے دور جا پڑا، گمراہ ہو گیا بڑی دور کی گمراہی میں۔ ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہمارا معبود اللہ نہیں بلکہ خواہشات نفس ہیں۔ یہ دیکھیں ساری باتیں میں اللہ کی عطا سے قرآن سے ہی کر رہا ہوں۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور جہاں تک دیکھیں یہ خواہشات نفس کی اتباع ہے، یہ قرآن میں مختلف طرق سے یہ بات آئی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ تم پیروی نہ کرنا اس شخص کی بات نہ ماننا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور وہ من چاہی زندگی گزار رہے، واتبع ہوا، اور اس کا ہر کام افراط و تفریط پر مشتمل ہے۔ دیکھیں اللہ، یا تو آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائیں گے یا نہیں جھکائیں گے۔ ہم تو سر جھکانے کے لیے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے اپنی خواہشات نفس کے سامنے، میں اور میری مرضی۔ وہ ابھی مارچ کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی جنوری ہے نا، تو وہ عورتوں کا ایک وہ دن ہوتا ہے، تو ہماری پاکستان کی عورتیں بھی بیچاری نکل جاتی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ انسان کا جسم نہ اس کا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص نے اپنی مرضی چلائی دنیا میں آ کے، مرد ہو یا عورت، تو وہ جائے گا جہنم میں۔ زندگی اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اللہ کے ہیں، اور یہ زندگی ہم نے اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ ہم دنیا کے لیے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری باتیں بالکل، یعنی ہمارا جو عمل ہے بالکل واضح ہے، ہم دنیا کے لیے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری پلاننگ دنیا کی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری پلاننگ ساری کی ساری A to Z دنیا کی ہے، اور لوگ یہ بات نہ سننا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ ہدایت کو قبول کرنے پر تیار ہی نہیں ہیں۔ باقی تو باتیں ہیں اور دعوے ہیں، کرتے رہیں دعوے، اور باقی مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ ہم ایک ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، اور وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے، اور وہ دنیا کو مدعا زندگی کا بنا لینا ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا، آخر میں آپ کو یہ آیت سنا کے اجازت کا طلبگار ہوں گا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جس نے بھی ارادہ کر لیا دنیا کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے تو دنیا کا ارادہ کر لیا ہے، تو یہ یاد رکھو کہ دنیا تمہاری حسب خواہش حسب منشا نہیں ملے گی، وہ تو میری تقسیم ہے، ما نشاء لمن نرید۔ اس کے بعد اے نام نہاد مسلمانوں، تمہارے لیے جہنم ہے، اور تمہیں میں داخل کروں گا اس میں ذلیل اور دھتکارا ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔